उस इलेक्शन को पूरी कौम धांधली ज़दा कह रही है, जाली कह रही है, फ्रॉड कह रही है। इस सारे इलेक्शन को सत्यानाश करने वाले काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिन्होंने एक पार्टी का निशान छीना, एक पार्टी से नाम छीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। लियाकत अली चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे मुल्क में हलचल मची हुई है और दो इदारों पे उन्होंने दो शख्सियात पे इल्ज़ाम लगाया, एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पे और दूसरा चीफ़ जस्टिस पे। अब वही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब अब इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं जिन पे इल्ज़ाम है। वही चीफ़ जस्टिस साहब जो ना यूट्यूब सुनते थे, ना फेसबुक देखते थे, ना सोशल मीडिया देखते थे, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते थे, वो मीडिया पे आके अपनी सफाई दे रहे हैं। ये सफाई का तरीका चीफ़ जस्टिस साहब हम तो नहीं सिखा सकते ना आपको, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप ही कहते थे कि जिस जज पे इल्ज़ाम हो उस जज को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। अब इंक्वायरी कमेटी किसी बड़े इदारे को, इलेक्शन कमिश्नर की इंक्वायरी के लिए कि वो कितना मुलव्वस है इसमें, इसकी कमेटी चीफ़ जस्टिस साहब को बनानी चाहिए थी, मुख्तलिफ चंद जजेस पे मुश्तमिल कमेटी। और ख़ुद भी चीफ़ जस्टिस साहब को चाहिए कि कल इलेक्शन के मसले में जो केस उनके सामने आ रहा है उसमें ख़ुद बैठने से इनकार कर दें और वो जजेस जिन पे किसी जानबदारी का इल्ज़ाम नहीं है उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाएं और इंक्वायरी करवाएं कि ये किस हद तक सही है। पूरे मुल्क का दारो मदार इन इलेक्शंस पे है। इलेक्शन में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जब तक वो हुकूमत नहीं संभालते उस वक्त तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। अब जो दो पार्टियां हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही हैं और आवाम को फ़रेब दे रही हैं, एक पार्टी कह रही है जी हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे, वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन कोई 21 नहीं पता नहीं को 41 को सीटें मांग ली हैं। जो आइनी ओहदे हैं, बड़े बड़े सदर, स्पीकर, सेनेट का चेयरमैन, चारों सूबों के गवर्नर वगैरह, ये ओहदे सब मांग लिए हैं, लेकिन कहते हैं हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे। आज ठट्ठा में बिलावल जरदारी खिताब करते हुए कह रहा था कि मैंने इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ा कि मैं इस्लामाबाद कुर्सी पे बैठ जाऊं, मैंने इलेक्शन आवाम के लिए लड़ा। इससे बड़ा रूए ज़मीन पे कुछ झूठ हो सकता है। इलेक्शन तो आपने लड़ाई कुर्सियों के लिए है। आप अगर आवाम के लिए लड़ते तो आवाम को अब तक रिलीफ मिल चुका होता। आवाम तो 35 साल हो गए आपके हाथों रुसवा हो रही है। आप चंद दिन इलेक्शन कैंपेन के चंद दिन आप वादे वईद करते हैं, उसके बाद तू कौन और मैं कौन, आवाम को तो पूछते नहीं। तो ये झूठ चलता नहीं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं हमारी पार्टी को सब पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए और बात करनी चाहिए, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं। जब आपको अक्सरियत नहीं मिली, अवाम ने मुस्तरद कर दिया, तो फिर हुकूमत बनाने की कोई समझ। नून लीग वाले भी बहुत सारे बोल रहे हैं, जो नून लीग के जिनकी उम्रें नून लीग में गुजर गई हैं, वो भी बोल रहे हैं कि हुकूमत, यानी जावेद लतीफ़ जैसा आदमी भी कहता है कि मैं अगर जीता होता तो मैं नवाज़ शरीफ साहब को मशवरा देता कि बिल्कुल हुकूमत में ना आए। सिर्फ़ अगर किसी को शौक़ है हुकूमत बने, शहबाज शरीफ है या मरीम नवाज़ साहबा हैं जो वज़ारत आला का प्रोटोकॉल ले चुकी हैं। उधर सरहद का जो वज़ीर आला नामज़द हुआ है अली अमीन गंडापुर, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, उसकी गिरफ़्तारी के लिए तैयारियां हो रही हैं। और पंजाब की वज़ीर आला को असम्बली का इजलास हुआ नहीं, अक्सरियत साबित की नहीं अभी असम्बली में, लेकिन प्रोटोकॉल पहले ही मिल चुका है। ये हमारे सिस्टम का वो फ्रॉड और धोखा है जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ सिस्टम पे आवाज़ें उठ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं। लोग कह रहे हैं ये कैसा सिस्टम है।
ایسا سسٹم جس میں 28 لاکھ ووٹ والے کو سیٹ کوئی بھی نہیں اور 18 لاکھ ووٹ والے کو 18 سیٹیں، اور گھر بیٹھے وہ کو نوٹیفیکیشن آج ہو رہے ہیں، جو ناراض تھے جو جلوس نکال رہے تھے ان کو ایک ایک سیٹ دے دی گئی، محمود خان چکزئی کو بھی دے دی گئی، اختر مینگل کو بھی دے دی گئی، اور باقیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ الیکشن تو نہیں، سلیکشن ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا صاحب آپ مہربانی فرمائیں، آپ پارٹیوں سے کہیں کہ 20 سیٹیں مسلم لیگ نون کی، کوئی 30 سیٹیں پیپل پارٹی کی، کوئی 40 سیٹیں پی ٹی آئی کی، کوئی 10 سیٹیں لبیک کی، کوئی 5-7 اے این پی کی، آپ تقسیم کر دیں اور نامزدگیاں کر دیں، اور وزیر اعظم بھی نامزد کر دیں۔ ہم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم بھی یہی قبول کر لیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ قوم کا 70 ارب روپیہ، 60-70 ارب روپیہ تو وہ لگا جو سرکاری خزانے سے، اور باقی جو امیدواروں نے خرچ کیا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ اربوں روپیہ، یعنی کھربوں روپیہ جس الیکشن پہ خرچ ہو گیا ہے، اس الیکشن کو پوری قوم دھاندلی زدہ کہہ رہی ہے، جعلی کہہ رہی ہے، فراڈ کہہ رہی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک بندہ بیوروکریسی کا کھڑا ہوا ہے، ابھی بہت سارے سنا یہ خبر، یہ ہے جو ہم نے سنی ہے، ہماری اپنی خبر نہیں ہے، سنی ہے، اور ان لوگوں سے جو بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں، ابھی بہت سارے بندے تیار بیٹھے ہیں جو بولیں گے، اور بولیں گے تو مزید ہلچل تو پہلے مچی ہے، مزید زلزلہ آئے گا، نظام چل نہیں سکے گا۔ ساری ذمہ داری آ جا کے سپریم کورٹ کے کندھوں پہ عائد ہوتی۔ سپریم کورٹ کا سینئر جج جو بھی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، اس لیے کہ قاضی صاحب تو اس میں سہولت کار ہیں، اس سارے الیکشن کو ستیہ ناش کرنے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جنہوں نے ایک پارٹی کا نشان چھینا، ایک پارٹی سے نام چھینا، اور جو آر او کا الیکشن آر او کے ذریعے الیکشن کروایا، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے آر او کے ذریعے الیکشن مسترد کر دیا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کیوں مسترد، اور کون کروائے گا، کوئی فرشتے آئیں گے یہاں؟ تو اس سے پہلے قاضی صاحب جوڈیشری کے زیر اہتمام ہو رہے تھے کافی دنوں سے۔ جج اگر بیٹھا ہوتا تھا تو کوئی پولیس والا جرأت نہیں کرتا تھا کہ کسی تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو اٹھا لے، یا کسی امیدوار کے کاغذات چھین کے بھاگ جائے، یا کسی امیدوار کو اندر نہ آنے دے۔ جج کا ایک دبدبہ روب تھا، وہ آپ نے اے سی ڈی سی لا کے ختم کروا دیا، اور اب پورا نظام یہ ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے کہ وہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، کمشنر کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس میں ڈی سی اور کمشنر کا تو کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں الیکشنوں میں، یہ کمشنر صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرے ذریعے دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ تو اب یہ رولا پڑا ہوا ہے نا، تو اس سارے رولے کے پیچھے بھی قاضی صاحب کا ہاتھ ہے۔ قاضی صاحب جس طرح سسٹم کئی سالوں سے، کئی الیکشن سے چلتا آ رہا تھا کہ جوڈیشری الیکشن کروا رہی تھی، ان کے زیر اہتمام الیکشن ہو رہا تھا، بہت سارے مسئلے مسائل جج خود حل کر لیتے تھے، لیکن وہ ختم کیا گیا۔ ایک پارٹی کا نشان ختم کر کے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا گیا، جمہوریت کی جڑ مار دی گئی کہ یہ لوٹے بن جائیں، جدھر جو آئے گا اور جس کو ہم لانا چاہیں گے وہ خرید و فروخت کرے گا، اپنی اکثریت بنا لے گا۔ اور جس پارٹی کی 15-20 سیٹیں ہیں اس کی 75 سیٹیں تو کر لی گئی، اور ابھی مزید کوشش ہو رہی ہے، خرید و فروخت کی جائے گی اور سیٹیں اور زیادہ کر دی جائیں گی، لیکن کوئی صورت بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ آنے والے 1-2 دن، کل کا دن تو اس لیے کہ کل سپریم کورٹ میں الیکشن کالعدم قرار دینے کی ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے، اس پہ دیکھتے ہیں جج صاحبان کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور بہت سارے کیس کل الیکشن کمیشن کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ 100 کے قریب پی ٹی آئی کے امیدوار فارم 45 لے کے، جو سب سے بڑا ثبوت ہے الیکشن کا، کون جیتا کون ہارا، وہ پیش ہو رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کاغذات دکھا دیے
اور کل اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کو خدا یاد ہے، آخرت یاد ہے، موت یاد ہے یا نہیں یاد ہے، یہ کل پتہ لگے گا۔ جتنی جلدی انصاف پہ مبنی فیصلے ہو جائیں، انصاف پہ مبنی جتنی جلدی فیصلے ہو جائیں اتنی جلدی جو ہے ملک کا فائدہ ہوگا، ملک کا بھلا ہوگا، استحکام آئے گا۔ اور اس وقت جو بلائیں، جو مشکلات، جو مصیبتیں منہ کھولے ہمارے ملک کی طرف بڑھ رہی ہیں، ان کا رستہ رک جائے گا۔ اس لیے میں اداروں کے ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ فیصلے کریں، عدل و انصاف پہ مبنی فیصلے کریں، کیس سنیں، اور جو امیدوار ہیں، ایک آپشن یہ چل رہا ہے کہ نیا الیکشن، ایک یہ چل رہا ہے کہ جو جیتے ہوئے ہیں ان کی سیٹیں ان کو واپس کر دی جائیں۔ تو پہلا رستہ اور آسان رستہ تو یہی ہے کہ جو امیدوار جیتے ہیں، جن کے پاس فارم 45 ہے اور وہ اپنی برتری ثابت کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلے دے دیے جائیں۔ جو پارٹی، جس پارٹی کو برتری ملتی ہے، اسے کہا جائے کہ وہ حکومت بنائیں، مرکز میں بھی، پنجاب میں بھی۔ لیکن اگر اس کے خلاف آپ کچھ کرنا چاہیں گے، یہ آپ یاد رکھیں، نئے الیکشن کروائیں۔ اگر نئے الیکشن بھی منصفانہ ہوئے تو نون لیگ نے جو گند کیا ہے، یہ 10-15 سیٹیں جو تھیں ان سے بھی جائے گی، اور پورے ملک میں کلین سویپ ہو جائے گا۔ آپ کے کچھ نہ کچھ پیارے تو رہنے چاہیے نا اسمبلی میں قاضی صاحب۔ اس لیے اس الیکشن کو جو جن بنیادوں پہ یہ ہونے کی حد تک اکثریت اعتبار کر رہی ہے کہ الیکشن صحیح ہوئے، لیکن رزلٹ تبدیل کر دیے گئے اگلے دن۔ 8 فروری کا دن ٹھیک گزرا، 9 فروری کا دن جو تھا اس میں گپلا کیا گیا۔ اسے 8 فروری کی شام پہ واپس لے جائیں، اللہ کرے گا ہماری بہت ساری مصیبتیں، مشکلات، مسائل جو ہیں حل ہو جائیں گے، اور جو لوگ جن کا حق چھینا گیا ہے، عوام کا حق چھینا گیا ہے، 25 کروڑ عوام کا حق چھینا گیا ہے، ان کو ان کا حق مل جائے گا، انصاف ہو جائے گا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، حقداروں کو حق ملے گا، تو اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی اور عوام بھی راضی۔